جمعۃ المبارک کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اولیاء کرام ان کی شان اور عظمت کو بیان کریں گے۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء اللہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر کے خواہن ہم نشینی با خدا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھنا ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہیں، مکان اور مکانیت سے پاک ہیں۔ او نشینن با حضور اولیاء، آپ فرماتے ہیں کہ اسے کہیں کہ وہ اولیاء کرام کے پاس بیٹھا کریں۔ جب بندہ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھتا ہے تو فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک لمحہ کے لیے اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، 100 سال کی دکھلاوے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کی برکت سے ان کے پاس بیٹھنے والوں کو کبھی بھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شنیدم کے در روز امید و بیم، میں نے سنا ہے کہ قیامت والے دن بدارا با نیکاں ببخشت کریم، اللہ تبارک و تعالی بروں کو نیکوں کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ بدارا با نیکاں، بروں کو نیکوں کی وجہ سے اللہ تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف کا حوالہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مثل الجلیس الصالح والسوء، نیک بندے کی مثال اور برے بندے کے پاس بیٹھنے کی مثال کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مثل المسکین، کہ ایسے ہیں کہ نیک بندے کے پاس انسان اگر بیٹھے تو ایسے ہے کہ حامل المسکین، کہ جو کستوری بیچنے والا ہوتا ہے ایسے اس کے پاس بیٹھنا ہے۔ یا تو خوشبو بیچنے والا انسان کو خود بخود خوشبو دے دیتا ہے، یا جو خوشبو بیچنے والا ہوتا ہے انسان اس سے خوشبو خرید لیتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے، اگر خریدنے کی طاقت نہیں اور وہ دکاندار بھی مفت نہیں دیتا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تجد منہ ریحا طیبہ، تب بھی تو وہاں پر ایک خوشبو پائے گا، جب وہاں سے گزرے گا تیرا دماغ جو ہے وہ معطر ہوگا۔ تو کم از کم انسان جو ہے اس کو خوشبو تو ملے گی، خوشبو تو حاصل ہوگی وہاں سے،
لیکن جو برا بندہ ہوتا ہے اس کی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا برے بندے کی مثال ایسے ہیں کہ جیسے نافخ القیری کہ بٹی جلانے والا، اما ان یحرق ثیابک، یا تو جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو اس سے آپ کے کپڑے جلیں گے، واما ان تجد منہ ریحا خبیثا، یا یہ ہے کہ اگر کپڑے آپ سمیٹ کر بھی رکھتے ہیں، سنبھال کر بھی رکھیں، تو جتنی دیر وہاں پر بیٹھیں گے اس کی جو سمیل ہے اس کے ساتھ انسان کا ذہن جو ہے وہ خراب ہوگا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے پاس چند لمحے بیٹھنا یہ اتنا برکت والا ہے کہ جو انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی سعادت مندی ہے اور آخرت کے اندر بھی سعادت مندی ہے۔ جب انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اسی طرح دیگر نیک اعمال کرتا ہے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کی کثرت کر کے، نوافل ادا کر کے، نوافل پڑھ کر، فرائض کو ادا کرنے کے بعد نوافل ادا کر کے اور نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور جب میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے فَإِذَنْ أَحْبَبْتُهُ، کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ، اپنے بندے کے میں کان بن جاتا ہوں، الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ جن کے ساتھ وہ سنتا ہے، وَيَدَهُ، اور اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا، کہ جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، وَالرِّجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چل کر جاتا ہے، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اپنے بندے کو فوراً عطا کر دیتا ہوں، وَلَئِنْ اسْتَأْذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پناہ مانگے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں یہ اللہ کے ولی کہلاتے ہیں، قرآن پاک کے اندر بھی ان کو اولیاء کہا گیا۔ ولی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیدائشی ولی ہوں جسے ولایت کسبی کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کی مثال موجود ہے کہ جس طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہا کہ جس وقت آپ پیدا ہوئیں تو آپ کی والدہ حضرت حنا جو ہیں انہوں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ تو مجھے بیٹا عطا کرے گا، اگر تو مجھے بیٹا عطا کرے گا تو اس لڑکے کو میں تیرے گھر کی صفائی کے لیے، عبادت کے لیے، خدمت کے لیے مقرر کر دوں گی، لیکن تو نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب آیا وہ یہ تھا کہ لیس الذکر کالانثیٰ، کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ مردوں میں کوئی مرد اس عورت کے برابر نہیں ہے، کہ جو لڑکا ہے وہ اس لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بیٹا دیا جس کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ولایت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ولی وہ ہوتا ہے جو پیدائشی ولی ہوں، جیسے قرآن پاک میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کی مثال ذکر کی گئی ہے۔ دوسری ولایت کی قسم ہے وہبی ولایت، اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر منگوائے اور وہ جادوگر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ جب وہ مسلمان ہوئے، ایمان لائے، فرعون نے بڑا ڈرایا بھی، اس کے باوجود وہ جادوگر ثابت قدم رہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وہارون، کہ وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائیں رب العالمین پر،
جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ وہ جو جادوگر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب اور احترام کیا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صرف یہ جملہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ یہ صرف ایک جملہ تھا جو اللہ کے نبی کے تعظیم کے لیے تھا، کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اور بعد نے کہا کہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت اس لیے عطا فرمائی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے تھے، تھوڑی دیر اللہ کے نبی کی انہوں نے صحبت اختیار کی۔ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی، کہ چند لمحے اللہ کے نبی کی صحبت میں رہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور چند ہی لمحوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا اور کیا مقام عطا فرمایا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے ولایت وہبی، کہ کسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت عطا فرما دیں۔ اور تیسری ولایت کی قسم ہے ولایت قصبی۔ ولایت کے قصبی کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ پر ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کریں اور اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں، اور اپنی زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں۔ تو یہ جو کسب کرے گا، محنت کرے گا، مجاہدے کرے گا، ریاضات کرے گا اور تھوڑی سی مشقت کرے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک مقام عطا فرماتا ہے جو ولایت کا مقام ہوتا ہے، اور اس تیسری قسم کو کہتے ہیں ولایت قصبی۔ یعنی پہلی قسم ہے کہ انسان پیدائشی ولی ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی مثال، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ پیدائشی ولی تھے۔ دوسری ولایت کی قسم ہے وہبی عطائی ولایت، اور تیسری ولایت کی قسم ہے کہ انسان محنت کر کے ایک اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنا خاص قرب عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پھر محفوظ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کو ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے تو پھر بندے کو اللہ تعالیٰ وہ قوت قدسیہ عطا فرماتا ہے، وہ طاقتیں عطا فرماتا ہے روحانی طور پر، کہ انسان پھر اس زمین کے اوپر بھی حکومت کرتا ہے، انسان کی حکومت ہواؤں کے اوپر بھی ہوتی ہے، انسان کی حکومت پانیوں کے اوپر بھی ہوتی ہے، انسان کی حکومت آگ کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ یعنی جو عناصر اربع ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے، آگ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عناصر اربع کے اوپر بھی حکومت عطا فرما دیتا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر موجود ہیں کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے پہلی کتابوں کے اندر بھی اس بات کو ذکر کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، زبور کے اندر بھی ہم نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو زمین ہے، اس زمین کے وارث جو ہیں میرے وہ بندے ہیں جو میرے احکامات کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ 9ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر پہلے لوگ تورات کے اوپر اور انجیل کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ اپنی تورات اور انجیل پر عمل کرنے کی برکت سے ان کو ایسا رزق عطا فرماتا کہ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، آسمان سے بھی اللہ رزق کی بارش کرتا، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ زمین سے بھی ان کے لیے رزق کی بارش کر دیتا۔ یعنی زمین سے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے وسیع ذرائع جو ہے وہ پیدا فرما دیتا۔ یہ بات ہے پہلی قوموں کی، اگر وہ تورات پر اور انجیل پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں ان کو وسیع رزق دوں گا۔ تو جو بندہ نبی پاک کا غلام ہو اور حضور علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو،
پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو کتنا مقام عطا فرمائے گا، کتنی عزتیں عطا فرمائے گا، کتنی اللہ تعالیٰ اس بندے کو ذلت اور رسوائی اور پریشانیوں سے بچائے گا، اور کس قدر اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا، یہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، جب بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مانتے نہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مانے، اللہ کی ہم نہ مانیں، اللہ تعالیٰ وہ ہماری مرضی کے مطابق چلیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب انسان اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو وہ کچھ بھی عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ قرآن پاک ہے 20واں پارہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ مصر کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر رات ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ ایک جھاڑی ہے اور اس جھاڑی سے آگ نکل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی حضرت صفورہ ان کو کہتے ہیں آپ یہاں پر ٹھہریں، میں آپ کے لیے تھوڑی سی آگ لے کر آتا ہوں۔ اور ان کی بیوی جو حضرت صفورہ تھیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے جو نبی ہیں نا ان کی بیٹی تھیں۔ کہا کہ آپ ٹھہریں، میں آپ کے لیے آگ لے کر آتا ہوں۔ جب آپ جھاڑی کے پاس گئے تو اس درخت سے یہ آواز آئی من الشجرۃ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ درخت سے یہ آواز آئی کہ اے موسیٰ انی انا اللہ ہوں، بے شک میں اللہ ہوں رب العالمین، جو کائنات کا رب ہے، جو کائنات کا رب ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم نبی تھے۔ آپ درخت کے پاس گئے، آپ نے آواز کو بھی سنا اور درخت کے ساتھ کلام بھی فرمایا، آپ وہاں سے آگ بھی لے کر آئے۔ آپ نے یہ نہ کہا کہ یہ تو شرک ہے، میں اس درخت کے پاس ٹھہروں گا نہیں، یہاں سے چلا جاؤں گا، بلکہ آپ وہاں پر ٹھہرے رہے۔ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اور آج 6000 سال گزر چکے ہیں، وہ جھاڑی وہ درخت آج بھی اس مدین کے اندر جو ہے وہ آج بھی موجود ہیں۔ 6000 سال گزر چکے ہیں۔ جس جھاڑی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا اور اس کے کلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 20ویں پارے کے اندر بیان فرمایا ہے، من الشجرۃ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ درخت سے آواز آتی ہے کہ میں اللہ ہوں جو رب العالمین ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات یہاں پہ کی ہے کہ درخت جو ہے اس کے اندر بولنے کی صلاحیت اور اس کے اندر کلام کی صلاحیت کس وجہ سے آئی؟ اس لیے آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس درخت کے اوپر اللہ کی تجلی کا نزول ہوا ہے، اللہ کی تجلی کا نزول ہوا ہے، اور یہ درخت جو ہے اللہ کی صفت کا مظہر بن چکا ہے، اور اس کے اندر جو بولنے کی طاقت ہے اب یہ درخت کی نہیں رہی، بلکہ اس کے اندر بولنے کی طاقت خدا کی طاقت رہی ہے کہ ایک تجلی اگر درخت کے اوپر پڑتی ہے تو درخت یہ کہتا ہے انی انا اللہ رب العالمین۔ اگر اللہ کے انوار و تجلیات کسی ولی کے اوپر پڑیں، کسی اللہ کے نبی کے اوپر پڑیں تو اللہ کے نبی کا مقام کیا ہوگا، اللہ کے ولی کا مقام کیا ہوگا، اللہ کے ولی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے حضرت منصور حلاج جو ہیں جب انہوں نے یہ کہا انا الحق ہوں تو لوگوں نے کفر کے فتوے دیے، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کاش اس وقت حضرت منصور کے استاد وہاں پر ہوتے ہیں، حضرت منصور کے یا تو شیخ وہاں پر ہوتے ہیں اور وہ یہ بتاتے کہ انا الحق کا مطلب کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت منصور جو انا الحق کہتے تھے اس جملے کا مطلب یہ تھا انا لاحق بھی، کہ میں اللہ کے انوار و تجلیات کو حاصل کرنے کا زیادہ حقدار ہوں، کہ میں اللہ کے انوار و تجلیات کو حاصل کرنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ اس جملے کا مطلب صرف یہ تھا کہ وہ حضرت منصور حلاج وہ تو اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ باری تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات کے میرے اوپر بارش فرما، اپنے انوار و تجلیات مجھے عطا فرما، اپنا قرب مجھے عطا فرما، اپنا فیض مجھے عطا فرما۔ لیکن لوگ سنتے یہ رہے کہ آپ یہ کہتے تھے انا الحق ہوں، انا الحق ہوں، اور لوگوں نے ظاہر کے اوپر فتویٰ دیا
اور جس کے بعد حضرت منصور حلاج جو ہے ان کو شہید کیا گیا۔ تو خیر بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ خدا نہیں ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ ہم ولیوں کو خدا نہیں مانتے۔ قرآن پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے کے اندر بیان فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، اور جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، من النبیین، پہلا گروہ انعام یافتہ لوگوں کا انبیاء کا گروہ ہے۔ انبیاء کا گروہ ہے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا انعام عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا والصدیقین، دوسرے نمبر پر صدیقین لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر خاص مقام عطا فرماتا ہے، یہ دوسرا گروہ ہے۔ والشہداء، قرآن کا لفظ ہے، تیسرے نمبر پر شہداء آتے ہیں۔ پہلا مقام ہے نبوت کا، دوسرا مقام ہے صداقت کا، اور تیسرا مقام ہے شہادت کا۔ پہلے مقام پہ اللہ نبیوں کو بلند مقام عطا فرماتا ہے، دوسرے نمبر پر اللہ صدیقین جو ہیں ان کو بلند مقام عطا فرماتا ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا جو شہداء ہیں اللہ ان کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ والصالحین، اور اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک لوگ آنے والے بڑے بڑے اعتراضات کریں گے کہ ولیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، ان کا ثبوت نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ فرماتا اگر یہ شرک ہوتا، اگر یہ بات شرک ہوتی اور صالحین کا کوئی مقام نہ ہوتا، ولیوں کا کوئی مقام نہ ہوتا، ولیوں کی کوئی عزت نہ ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کو ولی مقرب نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ نبیوں کے بعد، صدیقین کے بعد، شہداء کے بعد صالحین کا لفظ بیان ہے نہ فرماتا۔ اللہ نے فرمایا کہ انعام یافتہ اور ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں ان کے 4 گروہ ہیں۔ پہلا نبیوں کا گروہ، دوسرا صدیقین کا گروہ، تیسرا شہداء کا گروہ، اور چوتھا فرمایا صالحین کا گروہ ہے، نیک لوگوں کا گروہ، متقین جو لوگ ہیں ان کا گروہ، جو اللہ کے جو ولی ہیں ان کا گروہ ہے۔ کہ لوگوں یہ جو 4 گروہ ہیں اولئک حسن رفیقا، یہ اللہ کے بہترین دوست ہیں۔ اولئک، یہ 4 گروہ حسن رفیقا، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے دوست ہیں، بہت ہی بہترین اللہ کے دوست ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کے باوجود یہ کہے کہ ولیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے تو پھر ان کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ کا ولی نہ پائیں، جو شخص اللہ کا ولی نہ پائیں، وَلَن تَجِدِ اللَّهَ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، فرمایا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دیں، یہ قرآن کا لفظ ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دیں، جس کو اللہ گمراہ کر دیں اور جس کو اللہ ہدایت نہ دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو اس کے لیے کوئی ولی پائے گا، نہ اس کے لیے کوئی رہنما اور مرشد پائے گا، نہ اس کے لیے کوئی رہنما اور مرشد پائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی کو اگر کوئی ولی ملتا ہے، اور ولی بھی پھر وہ ہوں کہ جو ولایت کے منصب پر فائز ہوں اور اس کے اندر ولایت کی نشانیاں بھی پائی جاتی ہوں، یہ نہیں ہے کہ کوئی کتے لڑانے والا، گدھے لڑانے والا، اسی طرح پتہ نہیں کیا سے کیا جو ہے وہ یہ لوگ بنے ہوتے ہیں۔ میں اگلے جمعے کو اس موضوع کے اوپر تفصیل سے بتاؤں گا کہ بیعت کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور جو ولی ہوتا ہے، پیر کامل ہوتا ہے، اس کی شرائط کیا ہوتی ہیں، شریعت کے اندر اس کی شرائط کیا ہیں۔ تو خیر جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے، میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک رکھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے، اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر میرا وہ بندہ مجھ سے دعا مانگے، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اسی وقت میں اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہوں۔ اب دیکھیں میں نے کتنے واقعات، ابھی ایک واقعہ بھی میں نے شروع نہیں کیا
کتنے میں واقعات لکھ کے لے کر آیا ہوں کہ اللہ اپنے ولیوں کو جو ہے وہ مٹی کے اوپر بھی حکومت دیتا ہے، ہواؤں کے اوپر بھی حکومت دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے ولی جو ہیں ان کی پانی کے اوپر بھی حکومت ہوتی ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک مریدنی تھی جن کے اوپر لوگوں نے تہمت لگا دی، اور قاضی نے فیصلہ دیا کہ یہ جو عورت ہیں اس کو مینارے کے اوپر، چبارے کے اوپر کھڑا کیا جائے اور وہاں سے نیچے پھینک دیا جائے۔ جب جو ان کے سپاہی تھے وہ اس کو لے کر گئے اور انہوں نے مینارے سے نیچے پھینکا سزا کے طور پر، تو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہیں اسی وقت بخارا سے تشریف لائے اور آپ نے اپنی مریدنی کو صحیح سلامت نیچے اتارا۔ یہ واقعہ میں اپنے پاس سے نہیں لکھ رہا اور یہ میں بیان کر رہا، اس کو حضور مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو مریدنی تھی اس نے عرض کی کہ حضور آپ یہاں پر کیسے پہنچے ہیں؟ فرمایا کہ تو چبارہ آمدی ہیں، تو چبارہ آمدی من بخارا آمدم، کہ جیسے تو اوپر سے آئی تھی اور تو نے صرف یہ کہا تھا المدد یا شاہ نقشبند، المدد یا شاہ نقشبند، جس وقت تو نے پکارا تھا اسی وقت میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو گیا۔ یہ جو ولی ہوتے ہیں اور ولی بھی کامل ہوتے ہیں، ان کی نگاہ اپنے مریدوں کے اوپر ہوتی ہیں، یہ ایک پل بھی اپنی نگاہ اپنی توجہ جو ہے وہ اپنے مریدوں سے ہٹاتے نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت شریعت کے اندر، تصوف کے اندر اسے کہتے ہیں توجہ اتحادی، توجہ اتحادی۔ توجہ اتحادی کا مطلب یہ ہے، یہ ذرا توجہ سے سننا، توجہ اتحادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیخ جو ہے اپنے مرید کے اوپر توجہ کریں اور شیخ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنے مرید کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ توجہ اتحادی کا مطلب ہے کہ جس طرح ایک استاد ہوتا ہے شاگرد کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور پوری توجہ کرتا ہے جس سے شاگرد جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن 40 راتیں کوہ طور پہ جاتے ہیں، آپ اپنی قوم سے توجہ ہٹاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل قوم وہ بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ قوم مشرک ہو جاتی ہیں۔ ایک نبی اپنی قوم سے 40 راتیں اگر توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم مشرک ہو جاتی ہے۔ تو شیخ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے، نبی پاک نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچا کرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ولایت کے اندر کسی ولی کو حضرت آدم علیہ السلام کے قدم سے فیض ملتا ہے، کسی ولی کو حضرت نوح علیہ السلام کے قدم سے فیض ملتا ہے، کسی ولی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم سے فیض ملتا ہے، کسی ولی کو ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے فیض ملتا ہے۔ یہ جو ولایت کے بے شمار سلسلے ہیں ان کی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے جس ولی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم سے فیض ملے گا اس ولی کی طبیعت جلالی ہوگی، یہ یاد رکھیں، اس ولی کی طبیعت جلالی ہوگی اور اس ولی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان کا عکس نظر آئے گا۔ جس ولی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم سے فیض ملتا ہے اس ولی کی طبیعت جو ہے وہ لطافت والی اور نرم طبیعت ہوگی، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات سے فیض ملے گا۔ کہ جس ولی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے فیض ملے گا اس ولی کی طبیعت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان معجزات کا عکس نظر آئے گا۔ جیسے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ کیا ہے تو غوث پاک میں مردوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی تھی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کے اوپر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ میں بات یہ کر رہا ہوں جس ولی کو جس نبی سے نسبت ہوتی ہے
اس ولی کے اندر ویسی ہی کرامات ہوتی ہیں، ویسا ہی فیض ہوتا ہے، ویسا ہی رنگ ہوتا ہے، ویسا ہی ڈنگ ہوتا ہے، اور پھر وہ ولی اپنے جو مریدوں کو فیض دیتا ہے تو جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ فیض جو ہے اس ولی کا اس کے مریدوں کو منتقل کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے مرید ہیں کہ جو ساری عمر اپنے شیخ کو دیکھ کر سفید لباس پہن لیتے ہیں، کئی مرید ساری عمر زلفیں رکھ لیتے ہیں، کئی مرید جو ہے بد نگاہی سے بچتے ہیں، تو جو شیخ نے اپنے مرید کو پڑھایا ہوتا ہے ولی کا پڑھایا ہوا سبق مریدوں کو منتقل ہوتا ہے، اور ولی کا سارا فیض جب مریدوں کو ملتا ہے تو اس ولی کامل شیخ کامل وہ ولی جو ہے وہ ولی کا شیخ جو شیخ کامل ہوتا ہے اس کا عکس جو ہے وہ اللہ تعالی مریدوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی بے شمار ہم دیکھتے ہیں آستانے، ہر آستانے کے اندر الگ الگ رنگ ہے۔ قادری جو لوگ ہیں ان کا اپنا فیض ہے، چشتی لوگ ہیں ان کا اپنا رنگ ہے، سہر وردی ہیں ان کا اپنا رنگ ہے، اس کے علاوہ جو رضوی ہیں ان کا اپنا رنگ ہے۔ تو یہ جو رنگ ملتے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ حضور علیہ السلام کے در سے جو ہے آئے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ولی ایسا ہو کہ جو خلاف شرع کام کرتا ہو، خلاف شرع عورتوں کو ہاتھ لگانے والا ہو، زانی ہو، فاسق اور فاجر ہوں، داڑھی منڈا ہوں، اور اس کو شریعت کی کسی چیز کا پتہ ہی نہ ہو، اور وہ جبہ کبہ پہن کر اس طرح بازار میں نکل جائیں۔ تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بدکار آدمی اگر جبہ کبہ پہن بھی لیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ذلیل کر دیتا ہے۔ خیر بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو نماز کی طرف کس طرح لگایا، کہ جو کہا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی والدہ آپ کے مصلے کے نیچے ایک شکر کی پڑیا رکھ دیتی ہیں، روز رکھتی ہیں، آخر بیٹے کو عادت پڑ گئی، ایک دن رکھنا بھول گئی اپنے کام کی وجہ سے، تو بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، دوسری طرف ماں نے جو ہے اسی وقت مصلی بچھایا اور عرض کی کہ باری تعالیٰ یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے تک لے کر جانا وہ تیرا کام ہے۔ یہ مائیں جو ہوتی تھی وہ بھی تہجد گزار ہوتی تھی، پہلی مائیں تہجد گزار ہوتی تھیں، اور پہلی مائیں جو ہیں قرآن کی حافظہ ہوتی، قرآن پڑھنے والی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان کا فیض ان کی اولاد کو بھی عطا فرماتا تھا۔ کہا کہ باری تعالیٰ یہاں تک لانا میرا کام ہے، آگے تیرا کام ہے۔ جیسے ہی آپ نے نماز کی سلام پھیری اور بیٹے نے کہا والدہ کو کہ امی جان شکر کہاں پر ہے، فرمایا مصلی اٹھاؤں، تو دیکھا کہ وہ پہلے ایک پڑیا رکھتی تھیں، اس مصلے کے نیچے جو ہے وہ شکر ہی شکر ہے۔ تو عرض کی بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ گنج شکر آپ کو کہا جاتا ہے گنج شکر، جس طرح داتا صاحب کو کہتے ہیں نا گنج بخش، وہ تو میں بعد میں بیان کروں گا۔ گنج بخش خزانے لٹانے والے، گنج کا معنی ہوتا ہے خزانہ، گنج شکر کا مطلب ہے شکر کا خزانہ دینے والے، شکر کا خزانہ لٹانے والے۔ ایک مرید آیا اور کہا حضور میں آپ کی خدمت میں یہ کینچی لے کر آیا ہوں۔ فرمایا ہمارا کینچی کے ساتھ کیا کام ہے، ہمارے لیے سوئی لے کر آتے ہیں، ہم جس مقام کے اوپر ہیں ہمارا کام ہے لوگوں کے دل جوڑنا، ہمارا کام ہے لوگوں کے دل جوڑنا۔ کینچی کا کام ہوتا ہے کاٹنا، سوئی کا کام ہے جوڑنا۔ ہم لوگوں کے دل جوڑنے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کے دل توڑنے کے لیے نہیں آئے۔ تو خیر بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں بیٹا پہلے میں رکھتی تھی، آج تو جس کی نماز پڑھ رہا تھا آج اس اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے خود تیرے مصلے کے نیچے یہ شکر رکھ دی ہے۔ آج تک یہ روایت چلتی آ رہی۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علاقے کے اندر ایک مرتبہ ایک فاحشہ عورت آ گئی، لوگوں نے آپ کو بتایا، آپ جو ہے اسی وقت مصلی لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کے مکان کے باہر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہاں پر بیٹھے مختصر کرنے لگا ہوں، بیٹھ گئے، لوگ جو بھی آ رہے ہیں بابا صاحب کو دیکھ کر ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر واپس جا رہے ہیں، جو بھی آ رہے اسی وقت واپس جا رہے ہیں۔ وہ جو عورت تھی فاحشہ، اس کے جو نوکر چاکر تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو آج بایزید بستامی آئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ مولوی ہیں، یہ صوفی ہیں، ان کو کہ مسجد کے اندر جا کر بیٹھے، یہاں ان کا کیا کام ہے؟ جب بتایا گیا آپ نے کہا کہ آج میں ان کے پاس رہوں گا۔
اس عورت سے پوچھا تو اس نے کہا میرے 200 درہم جو ہے نا میرا ریٹ ہے ایک رات کا۔ خیر جب آپ گئے تو آپ نے کہا کہ آج تو میری ملکیت میں جو میں نے تجھے کہنا ہے تو نے وہ کرنا ہے۔ کہا پہلے تو وضو کر، اور اس سے پہلے کہا تو غسل کر، غسل کیا، عمدہ لباس پہنا، پھر کہا کہ تو مصلی بچھا اور اس کے اوپر تو نے سحری تک فجر تک تو نے جو ہے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ فجر تک 2 نفل پڑھنے ہیں۔ وہ جو بدکار فاحشہ عورت تھی، طائفہ عورت تھی، وہ جو زانیہ عورت تھی، وہ اسی طرح عمل کرتی ہے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہیں۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے حضرت بایدی بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں ساری رات دعا کرتے رہے، اے باری تعالیٰ اس مصلی تک لانا میرا کام تھا، مصلی تک حکمت کے ساتھ لانا میرا کام تھا، اب اس کا دل پھیر دینا، اس کی دنیا بدل دینا اے باری تعالیٰ یہ تیرے دستے قدرت کے اندر ہے۔ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ اے اللہ اس عورت کا دل پھیر دیں۔ جب ساری ہو گئی اس عورت نے کہا کہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گی، میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گی۔ پکی اور سچی وہ عورت توبہ کرتی ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ جو شیخ کامل ہوتا ہے، جو ولی کامل ہوتا ہے، اس کی نگاہ لوگوں کی جیبوں کے اوپر نہیں ہوتی، جس طرح کہ آج کا ڈپلیکیٹ جو ہے وہ ولی بنے ہوئے ہیں، پیر بنے ہوئے ہیں۔ کہا کہ ان کی نگاہ جو ہے وہ صرف اور صرف مخلوق کے دلوں کے اوپر ہوتی ہے، مخلوق کے دلوں کے اوپر ہوتی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا، حضرت امام فخر الدین رازی، حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی وصال کا وقت آیا تو شیطان آیا گمراہ کرنے کے لیے۔ شیطان کیا آپ کو پتہ الگ الگ وار ہوتے ہیں، شیطان آیا گمراہ کرنے کے لیے۔ کہا کہ اے امام رازی ساری عمر کتابیں پڑھی، ساری عمر علم پڑھا، ساری عمر علم و حکمت کی باتیں کی، اور جس خدا کی طرف بلاتے رہے ہو اس خدا کے بارے میں مجھے بھی کوئی دلیل دو۔ حضرت امام فخر الدین رازی ایک دلیل دیتے ہیں وہ رد کر دیتا ہے، 2 دلیلیں دیتے ہیں رد کر دیتا ہے، تیسری دلیل دیتے ہیں رد کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ 360 دلیلیں، کتنی دلیلیں؟ 360 دلائل دیتے ہیں۔ وہ جو آنے والا گمراہ کرنے والا شیطان تھا وہ ہر دلیل رد کرتا رہا، قریب تھا کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کو گمراہ کر دیتا۔ آپ کے شیخ جو دور بیٹھے وضو کر رہے تھے اور سارا یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور وضو کرتے ہوئے آپ نے اس طرح پانی لیا اور تھوڑا سا پانی لے کر مرید کی طرف پھینکا اور کہا اے امام فخر الدین رازی، اے میرے مرید، اے میرے شاگرد، تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ جس وقت آپ نے شیطان کو یہ جواب دیا اسی وقت شیطان جب وہ دور بھاگ گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے عبادت کر رہے تھے، شیطان آیا گمراہ کرنے کے لیے، آپ نے بڑی عبادت کی، بڑا مقام، بڑی آپ کی شان ہے، بڑی آپ کی حکومت ہے، جنوں کے اوپر ہواؤں کے اوپر اللہ نے آپ کو حکومت دی ہے، اب آپ کو عبادت کی ضرورت ہے نہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب نگاہ اٹھائی فرمایا کہ تو لعین ہے، تو شیطان ہے، تو کیا ہے؟ شیطان ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پڑا شیطان جانے لگا تو شیطان کہتا ہے کہ اے غوث پاک، اے عبد القادر، آج آپ کا علم جو ہے، آج تمہارا علم جو ہے اس نے تمہیں بچا لیا، آج تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک کا مقام کتنا اعلیٰ ہے کہ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، اوپر سے بارش آ گئی، اپنے سین کے اندر تقریر کر رہے ہیں، بارش آ گئی، لوگ جمع تھے، آپ نے اسی طرح نگاہ اٹھائی اور فرمایا کہ باری تعالیٰ میں تیرے بندوں کو جمع کرتا ہوں، میں تیرے بندوں کو جمع کر رہا ہوں، دین کے لیے جمع کر رہا ہوں، میں تیرے بندوں کو دین کی باتیں بتا رہا ہوں۔ کہتے لوگ آئے آپ کے پاس، کہا کہ آپ غوث پاک کی پھوپھی ہیں اور اتنا عرصہ ہو چکا ہمارے علاقے میں بارش نہیں آئی، اب دعا فرمائے اللہ بارش نازل فرما دیں۔ آپ نے اسی وقت جھاڑو لیا، آپ نے اسی وقت جھاڑو لیا اور جھاڑو لے کر آپ سین کے اندر پھیرنے لگے۔ جب ساری صفائی کر دیں تو اللہ کی طرح آسمان کی طرح دیکھ کر کہا کہ باری تعالیٰ اب جھاڑو میں نے پھیر دی ہے، اس کے اوپر پانی کا ترنکا تو لگا دے، اس کے اوپر پانی کا ترنکا
تو لگا دیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اسی وقت جو بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ خاص مقام عطا فرماتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھیں، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھیں، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ بگفتہ من گلے ناچید بودم، کہ ایک مرتبہ حمام میں گیا، کہتے کہ ایک دن میں حمام میں گیا اور میں نے وہاں پر جا کر دیکھا کہ ایک مٹی ہے، مٹی آخری بات ہے، آخری جملہ ہے، ایک مٹی ہے اور اس مٹی کے اندر سے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے، مٹی سے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ بگفتہ میں نے اس سے کہا کہ تو ہے تو مٹی لیکن تیرے اندر سے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شیخ سعدی کہتے ہیں مٹی نے میرے ساتھ کلام کیا۔ یہ آپ کو پتہ ہے شعراء جو ہوتے ہیں یہ تخیلات کی دنیا کے اندر جا کر یہ اپنی بات بناتے ہیں اور اس کو اپنے الفاظ کے اندر لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں مٹی نے میرے ساتھ کلام کیا اور مٹی یہ کہنے لگی کہ روزے چند با گل نشستم، روزے چند با گل نشستم، کہا کہ میں چند دن پھولوں کے ساتھ رہی ہوں، چند دن میں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں، جمال ہم نشی درمن اثر کرد، تو پھولوں کا اثر جو میرے اندر آ چکا ہے، ہم نشی کا جمال جو ہے اس کی صفت، اس کی خوشبو میرے اندر آ چکی ہے، ورنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ کہتے ہیں شیخ سعدی کہتے ہیں مٹی کہتے ہیں میں تو سادہ سی مٹی تھی، میں تو سادہ سی مٹی تھی لیکن چند دن پھولوں کے اندر رہی ہوں تو جمال یار درمن اثر کرنا، تو یار کے جمال نے، اس کی صفت نے، اس کے کمال نے، اس کی خوشبو نے میرے اندر اثر کر دیا ہے اور وہ رنگ میرے اوپر چڑھ چکا ہے۔ یہ رنگ میرا نہیں، یہ سارا رنگ جو ہے پھولوں کا ہے کہ جس کی صحبت میں تھوڑے دیر رہی ہوں۔ تو اس لیے سامعین گزارش یہ ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھا کریں، اللہ کے نیک بندوں کو، کسی نمازی کے پاس بیٹھا کریں۔ اگر کسی کو دوست بنانا ہے تو نیکوکار ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو دوست بنایا کریں۔ بد مسلک، بد مذہب قسم کے لوگ اور فاسق اور فاجر قسم کے لوگ جو ان کو دوست نہ بنایا کریں۔ کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سانپ ڈس جائے نا تو انسان صرف مرتا ہے اور اس کی صرف جان جاتی ہے۔ یارے بد بد تر ترا اد مارے بد، لیکن جو بدکار آدمی ہوگا، جو فاسق اور فاجر آدمی ہوگا، جو بد مسلک بد مذہب آدمی ہوگا، وہ جب آپ کو ڈنسے گا تو آپ کی جان بھی لے کر اور آپ کا ایمان بھی لے کر چلا جائے گا۔ یارے بد بد تر تراد مارے بد، کہتے ہیں کہ بدترین دوست جو ہے وہ انسان کے لیے زہریلے سانپ سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، نبی پاک نے فرمایا انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دوست کے عقائد، دوست کے نظریات اور دوست کی جو ہر چیز انسان کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ آج بڑے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، دیکھا دیکھی کوئی دائیں طرف جا رہا ہے، کوئی بائیں طرف جا رہا ہے، کسی نے وہ چیز لی ہے، کسی نے وہ چیز لی ہے۔ اس ساری کی وجہ یہ ہے، آپ سارا خلاصہ نکال دیں، ساری کی وجہ یہ ہے اس بندے کی صحبت صحیح نہیں ہوگی۔ جس بندے کی صحبت صحیح ہوگی، کسی اللہ کے ولی کے پاس، درویش کے پاس بیٹھا ہوگا، نیکوکار بندے کے پاس بیٹھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔